ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ بدگمانی ہی کرتے ہیں اور بعض اوقات تو ظاہری صورتحال کو دیکھ کر کسی پر الزام لگانے میں ذرا بھی نہیں دیر کرتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی متقی اور اللہ والے عالم دین اور ایک دیہاتی شخص کی کہانی پیش کی گئی ہے۔ ناظرین، ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو کے آخر پر ایک بہت ہی ضروری اور اہم پیغام دیا گیا ہے۔ تو چلیے آج کی اس سبق آموز اور دلچسپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ افریقہ کے ایک ملک میں ایک حافظ قرآن اور بہت ہی متقی عالم شریعت کسی مسجد میں امام مقرر ہوا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کرتے تھے اور ہر شخص چاہتا تھا کہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت میں بلائے اور خصوصاً رمضان المبارک میں۔ اسی سبب سے ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ مولوی صاحب نے دعوت قبول کر لی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے۔ وہاں پر ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد مولوی صاحب نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ اس مقتدی کی زوجہ نے مولوی صاحب کے جانے کے بعد مہمان خانہ کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی۔ بہت تلاش کے باوجود جب وہ رقم اس عورت کو نہ ملی تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا، نہیں، مجھے تو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو یہ یاد دلایا کہ اس مولوی صاحب کے علاوہ تو کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا، ہمارا بچہ تو دوسرے کمرے میں تھا، اور پھر جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ تو چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجہ پر پہنچے کہ رقم مولوی صاحب نے چوری کی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصہ کی انتہا نہ رہی۔ وہ سوچنے لگا کہ مولوی صاحب کو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے اتنی عزت و احترام کے ساتھ انہیں اپنے گھر بلایا اور انہوں نے ایسا غلط کام کر دیا۔ ایسے شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے، نہ کہ چور اور ڈکیت۔ غم و غصہ کے باوجود اس شخص نے مولوی صاحب کے لحاظ اور شرم کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن اس واقعہ کے بعد وہ شخص اس عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ پہنچا۔ لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ اسی عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ ایک دن اس شخص نے اپنی زوجہ سے پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم بھی مولانا صاحب کو اپنے گھر بلائیں یا نہیں؟ زوجہ نے جواب دیا، بلانا چاہیے، ممکن ہے مجبوری کی وجہ سے انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کریم ہمارے گناہ بھی معاف کر دے۔ اس کے بعد اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلایا۔ جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مولانا صاحب سے کہا، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی سلیکٹ کر لیجئے۔ جناب، آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے۔ عالم نے جواب دیا، ہاں جی، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا، قبلہ، میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانہ میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی۔ آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود اب تک وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا وہ رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے جواب دیا، ہاں، میں نے لی تھی۔ میزبان حیران و پریشان ہو گیا۔ مولوی صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میں مہمان خانہ سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ اس دن تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور پھر میں سوچنے لگا کہ انہیں کس جگہ پر رکھوں۔ میں نے وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھی
تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم صاحب نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے بولے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ لوگوں نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، اگرچہ یہ بات بھی میرے لیے بہت دردناک ہے، لیکن میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے ہیں اور تم میں سے کسی نے قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا۔ اگر تم قرآن پاک کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں وہ رقم قرآن پاک میں رکھی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا۔ اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی نظر آ رہی تھی۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، یہ حال ہے آج ہم مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن مجید کو نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ جس کتاب کو پڑھنے، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے اور پھر اس کی تعلیمات و احکامات پر عمل کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، ہم نے اس کتاب کو بڑے ہی دلکش اور خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر الماریوں کی زینت بنایا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی جس میں دیا گیا اہم پیغام یقیناً آپ ضرور سمجھ چکے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔